برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جنید صاحب کو ضد تھی کہ گلاب کا ہار وہ عطا فرمائے مجھ کو۔ پانی میں بھیگا ہوا تھا، جاڑے کا موسم کچھ قریب آ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بھیگا ہوا ہے تو اس کو اپنی حکمت عملی سے خشک کر کے میرے گلے میں ڈالا۔ قلادہ محبت ہے، اس لیے اس کو میں گلے میں محفوظ رکھتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ ہداة اقوام الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، ابھی آپ نے ایک ایسی زوردار تقریر سماعت فرمائی جو کانوں سے نہیں دلوں سے خطاب تھا، اور ہر آدمی چھوٹا بڑا اپنی جگہ پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تقریر حاصل جلسہ ہے، مگر تقریروں کا حال جو لوگوں نے، یعنی سننے والوں نے جو بنا لیا ہے، اس کے پیش نظر میں بہت مایوسی کا احساس کرتا ہوں۔ بڑی شاندار تقریر تھی، بڑا زوردار بیان تھا۔ کیا بیان تھا؟ سننے ہی سے تعلق رکھتا ہے، بس یہیں تک۔ مگر کہ اس وعظ اور تذکیر سے دل میں کیا بیداری ہوئی، اور آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کیا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل زیادہ تر جلسے ڈائیلاگ کے لیے ہی سنے جاتے ہیں، اور جو واقعی تقریر بھی ہوتی ہے اس کو بھی ڈائیلاگ ہی کا درجہ دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں
ایسی تقریروں سے انقلاب برپا ہو جاتا اگر آج سے 100 سال پہلے کے لوگ ہوتے. آج ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ لوگ باتوں کو کان تک محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت کا چراغ روشن فرما دے لوگوں کے دلوں میں، اور لوگوں کو ہدایت کی طرف رغبت ہو. آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اللہ پر اعتماد کیا ان لوگوں کو اللہ نے برباد نہیں ہونے دیا. آپ ہر ایک سے اپنا دوستانہ، اپنا تعلق استوار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. قرآن مجید میں آخر یہ کیوں فرمایا گیا کہ کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین؟ کیوں کہا گیا لا اعبد ما تعبدون؟ جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم مانتے ہو، میں اس کو نہیں مانتا. یہ کیوں سب فرمایا گیا؟ یہ اسی لیے کہ آدمی کو جو نظریہ اللہ کی طرف سے مل گیا ہے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب کفار سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرے نبی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے؟ تو ان میں کچھ تو کہیں گے کوئی نہیں آیا، مگر یہ بھی کہنے والے لوگ ہوں گے کہ ہاں آئے تھے. یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں ہمارے پاس. یہ بھی کہیں گے کتنا کھلا ہوا جھوٹ. اور یہ بھی کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگر ہم نبیوں کی بات سنتے اور اس کو سمجھتے تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. یہ بھی تو ہوگا. رفیقان ملت کچھ لوگ اس توکل پر رہتے ہیں کہ بھئی گناہ گاری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے مگر چھٹکارا تو ملے گا، رسول پاک کی شفاعت سے باہر تو آئیں گے. مگر یہ پتا ہے کہ 1 سیکنڈ بھی جہنم میں رہنا کتنا دشوار ہے. جہنم کی آگ کیسی ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا میں آ جائے تو ساری آگیں دنیا کی ٹھنڈی ہو جائیں، ٹھنڈی معلوم ہو۔ ذرا ایک چنگاری کی حرارت کیسی ہے کہ ساری دنیا میں جتنی آگ ہے وہ سب ٹھنڈی معلوم ہو، وہ ایک چنگاری پوری دنیا کو گرما گرم تپا دے گی، اور تپا ہی نہ دے گی، پکا بھی دے گی، گلا بھی دے گی۔ یہ ایک چنگاری ہے۔ اب ذرا اس پوری جہنم کا نقشہ غور فرمائیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہر چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، سب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ کے بندوں میں صرف انبیاء کرام کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ جب تک چاہو دنیا میں رہو اور جب چاہو ہمارے یہاں جاؤ۔ یعنی انبیاء کرام اپنی خواہش سے دنیا سے جاتے، ہم میں سے کسی سے ملک الموت یہ پوچھتے نہیں کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ سنیے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئی اور سلام کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکالوں۔ کسی کے گھر ایسا ہوا؟ آپ لوگ کہ ملک الموت آ کے پوچھ رہے ہو کہ اگر اجازت دیں تو روح نکالیں؟ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ہاتھ اٹھایا، ایک تھپڑ حضرت ملک الموت کو ایسے لگایا، جو لگا تو آنکھ آپ کی رخسار پر لٹک گئی۔ ایک نبی کی قوت کا اندازہ کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ملک الموت تو وہ ہیں کہ ایک چٹکی میں بھوپال میں آئے تھے، کئی ہزار کو لے کے چلے گئے، کئی ہزار کو لے کے چلے گئے۔ ایک وقت میں سیکنڈ تک ایک ہی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ملک الموت کتنوں کی روح قبض کرتے ہیں؟ ہر جگہ انہیں کی چٹکی چلتی ہے، اور وہ سب یہ کام کر لیتے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو کیا شان، حضرت ملک الموت کچھ نہ بولے۔ یہ تو بول سکتے تھے حضور اگر آپ کو مرنا نہیں تھا تو کہہ دیتے کہ ابھی نہیں،
یہ مارنے کا کیوں عمل کیا؟ فرمایا ایک تھپڑ لگا کر میں اللہ کا دین پھیلا رہا ہوں اور تم میری روح قبض کرنے آئے ہو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ دین کا پھیلانا اتنا اہم کام ہے کہ موت کو بھی ملتوی کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا اہم کام ہے۔ اس کام کے لیے ہم لوگوں نے کمر کسی ہے، چاہے کسی کو پسند آئے ناپسند آئے، اس سے ہمیں مطلب نہیں، ہم کو اپنا کام کرنا۔ خیر، حضرت ملک الموت بارگاہ رب کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کرتے ہیں یا ربی انکا ارسلتنی اليوم الى عبد لا يريد ان يموت۔ اے اللہ، آج تو نے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے یہ نہ فرمایا کون مرنا چاہتا ہے مگر تم تو کام کر لیتے ہو، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے ان کی آنکھ درست کی اور فرمایا جاؤ اب موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرو۔ آئے اور سلام کیا، عرض کرتے ہیں اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے ہاتھ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں تھا، ان کے ہاتھ کی عظمت، سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں حدیث معراج میں میرے آقا فرماتے ہیں رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رجل مربوع طوال، رجل جہد مربوع طوال كأنه ضرب من الرجال۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت گٹھیلے بدن والے، بہت لمبے الگ قسم کے آدمی، اتنے لمبے کہ الگ قسم کے آدمی معلوم تھے۔ جب وہ لمبے تھے اور خوبصورت بھی تھے تو ہر چیز اسی تناسب سے رہے گی۔ خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ تناسب اعضاء کا۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ایک بچے کے چہرے پر بڑے بڑے لوگوں کے کان اور ناک فٹ کر دی جائے کتنا خوبصورت لگے گا۔ اعضاء کا تناسب نہیں رہے گا، اس وجہ سے تناسب اعضاء کا نام ہے حسن۔ تو اس طرح چہرہ اگر اتنا بڑا ہے تو اسی حساب کی آنکھ، ناک، کان، یہ سب ہوگا، تب تو کہا جائے گا خوبصورت۔ خوب لمبا ہو اور دبلا پتلا بالکل تو خوبصورت نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے بانس کی طرح لمبے ہیں۔ ہاں، یہ
دبلا پتلا بالکل تو خوبصورت نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے بانس کی طرح لمبے ہیں. ہاں یہ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت، جعد مربوع طوال، تو مربوع کے معنی بہت خوبصورت. تو اب ذرا سوچئے تو اسی طرح کے ان کے ہاتھ کا سائز ہوگا. وہ ہاتھ بیل کی پیٹھ پر پڑ جائے تو اتنے ہی بال نہیں آئیں گے جتنے ہمارے ہاتھ کے نیچے، سبحان اللہ. پتہ نہیں اس سے کئی گنے زیادہ ہوں گے. اور ہمیں تو اگر اتنی ہی اجازت مل جائے کہ یہ کانی انگلی ایسے کر کے رکھ دو تو اسی پر لاکھوں نہیں کروڑ کا سودا کرنے لگی. ہاں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے جب یہ کہا تو ان کو کوئی جواب نہیں دیتے، اللہ سے عرض کرتے ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنے 20 سال پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موت آئے گی، مرنا ہی پڑے گا. فرمایا ہاں. تب مرنا اب مرنا کیا فرق ہے؟ اتنے زمانے کے بعد مرنا اور آج مرنا کیا فرق ہے؟ یا ربی قربنی من بیت المقدس، اے اللہ مجھے بیت المقدس میں پہنچا دے، سبحان اللہ. میں وہیں مرنا چاہتا ہوں. فزویت لہ الارض، اللہ نے ان کے لیے زمین سمیٹ دی، 2 چند قدم اٹھائے اور بیت المقدس میں پہنچ گئے. اور پہنچ کر دیکھتے کیا ہیں، بڑی لمبی ایک قبر تیار ہے اور ارد گرد فرشتے کھڑے ہیں. آپ پہنچے، قبر ایسے دیکھی، فرماتے ہیں لمن ھذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کی ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات، ٹھہرو میں ذرا ناپ کے دیکھوں تو میرے سائز پر ٹھیک ہے کہ کیا. تو ناپا، بالکل صحیح آئی. فرماتے ہیں بلاؤ ملک الموت کو، میری روح قبض کریں. روح قبض کی، فرشتوں نے آپ کو دفن کیا. سمجھ گئے اختیار موت کا کیسا، اختیار زندگی کا کیسا، بے نیازی زندگی کی طرف سے کیسی بے مثال. مگر اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، صرف فرشتے ہی ان کے دفن میں تھے. فرشتوں نے قبر تیار کی، فرشتوں نے دفن کیا، کسی کو پتا نہیں. یہ ہے ضرور میں اگر وہاں پہنچوں تو تم کو قبر دکھا دوں گا. ان کی ایک حدیث میں فرمایا، میں نے معراج والی حدیث میں، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں معراج والی رات دیکھا کہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ قبر میں بھی دیکھا اور مسجد اقصی میں
پیچھے انہوں نے نماز بھی پڑھی. پھر جب آسمانوں پر پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, چوتھے آسمان پر. یہ تو اس طرح مجھے کہنا یہ ہے کہ موت سے انبیاء کرام کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, اور انبیاء کرام کا جلوہ جن پر آ جاتا ہے وہ بھی موت سے ڈرتے نہیں. ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے ایک بیٹے کا کیا حال, دنیا کا کوئی حرص نہیں اور آخرت کی ہر طرح کی فکر. یہ تو اس طرح موت سے اولیاء کرام بھی ڈرتے نہیں. سرکار غوث پاک نے فرمایا وما منها شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی. ہر سال اور ہر مہینہ میرے پاس حاضر ہوتا ہے بالکل شروع میں, اور مجھے پورے سال اور پورے مہینے میں جو کچھ ہونا ہے سب کی تفصیل بتا دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ضعیف ہو گئے تو کوئی سوچنے لگا شاید حضرت اس سال وفات پا جائیں گے. رمضان کا مہینہ آیا, فرمایا سنو میں اس سال وفات نہیں پاؤں گا. ہاں پھر آپ نے بتایا اس کے بعد والے سال سنو اس سال میں دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں. سمجھ میں آیا؟ ہاں مگر یہ نہیں بتایا کہ کس مہینے میں, اتنا بتایا کہ اس سال میں کچھ کر جاؤں گا. بہرحال ایسا ہوتا ہے. امام اعظم کے خاص شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت امام داؤد طائی. ان کے اوپر ہر وقت تصوف کا غلبہ رہتا تھا اور وہ مسئلہ مسائل بتانے میں وہ دور رہتے تھے, البتہ عبادت میں بہت مشغول رہتے. ایک امام محمد رحمت اللہ علیہ کو جب کوئی مسئلہ الجھن پیدا کرتا آپ کے پاس جاتے تھے تو جھٹ وہ بتاتے اور بتانے کے بعد اللہ اکبر مصلی پر بتاتے. اور ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی امام اعظم کے مشہور شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک کے گھر آئے. وہاں اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے, بڑے بڑے بزرگ لوگ. امام داؤد طائی بولتے ہیں اے ابن مبارک تمہارے گھر کی بادیاں بہت بدتمیز ہیں, مجھے وہاں چھت پر کھڑی ہو کر بلا رہی ہیں, بہت بدتمیز ہیں تمہاری بادیاں. عبداللہ ابن مبارک مسکرائے, فرماتے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کرو پہلے انتظام بعد میں بتاؤں گا. انتظام ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ سنو
میرے گھر میں ایک باندی بھی نہیں ہے، حوران بہشتی ان کو بلا رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اللہ والوں کو کیسے کیسے سب باتیں، صرف فقیہ نہیں ہوتے یہ لوگ، فقہا یہ سب سے بڑے ولی ہوتے، اور کوئی ولی غیر فقیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو ایسی، اسی لیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وضو کر رہا ہے، فرمایا اے ادھر آ، کیا ہے؟ تو اپنی ماں کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کرتا ہے کہ نہیں تو جھوٹ مت بول، تو وضو کر رہا تھا تو وضو کا غسالہ جو گر رہا تھا اس میں حقوق الوالدین کا گناہ دکھا، سبحان اللہ، سبحان توبہ کر، توبہ کرائی کہ آج سے ایسا مت کر۔ ایک مرتبہ کسی کو دیکھا، اس کو اکیلے میں بلایا، کہ دیکھ تو وضو کر رہا تھا تو تیرے گناہ جھڑ رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، کفن چوری کرتا ہے تو، کہ نہ حضور، کہ دیکھ زیادہ صفائی مت دے ورنہ تجھے گرفتار کرا دوں گا، توبہ کر۔ کیا حضور میں توبہ کرتا ہوں، اب آج سے نہیں کروں گا ایسا۔ تو یہ نہ آنکھیں ہیں ایک فقیہ کی، سمجھ گئے؟ یہ بہت کچھ دیکھتے تھے، اسی لیے حضرت سیدنا علی خواص رضی اللہ عنہ جو اولیاء کرام میں بڑے اونچے درجے کے ولی، فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور ابو یوسف اہل مکاشفہ کے امام ہیں، اہل کشف کے، جن کے اوپر لوگوں کے حالات ظاہر رہتے ہیں، یہ کیفیت۔ بہرحال ادھر ادھر کی باتیں اور بھی ہیں، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ سب لوگ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہم آپ کے سامنے اپنی ذمہ داری پوری کرنے آتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری بتائی ہوئی بات میں اگر عیب ہو تو اس سے ہم کو مطلع کرو، اور اگر صحیح ہو تو اس کو دل سے قبول کر کے اس پر عمل کرو۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، گناہوں کو لوگ نیکی سمجھیں گے اور سمجھ رہے ہیں۔ کیا فوٹو کھنچوانا گناہ نہیں ہے؟ ہے تو اب اس سے بچنا چاہیے، مگر مولوی مولانا ہو کر، بلکہ کچھ تو میرے شاگرد بھی ہیں، ذرا شہرت مل گئی تو بڑا رنگ بگاڑتے ہیں۔ ایک مسئلے میں ان کو میں نے فتویٰ کبھی دیا تھا تو انہوں نے ایک کتاب اسی مسئلے پر لکھی، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ تو علامہ صاحب نے فتویٰ لکھ دیا ہے، اسی سے آپ نے نکل، تو چپ رہے۔ چند سال گزرے تو وہ کہنے لگے علامہ صاحب نے میری کتاب دیکھ کر کے وہ فتویٰ لکھا تھا۔ یہ
تو ایسے لوگ بھی ہیں علماء میں. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ سب دیکھنا نہیں ہے. انہی مفتی صاحب کے پاس ایک طالب علم نے فون کر کے کہا حضور ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے. کیا؟ میرے ایک دوست نے بیوی کو 3 طلاق گن کر کے دے دی. آپ تعویل کرنے کے بادشاہ ہیں، اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں بچنے کی کوئی راہ نکال دے کہ بیوی ہاتھ سے نہ جائے. تو انہوں نے فون کاٹ دیا. تو بڑے بڑے مسئلوں میں تعویلیں وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تعویل کا بڑا چرچا ہونے لگا. گانے بجانے کے لیے بھی ایک انہوں نے مسئلہ نکال دیا، لا الہ الا اللہ. کیا کیا ہیں. چلو تو اب ایسے لوگوں کے مسائل پر جو لوگوں کی مرضی تلاش کرنے کے لیے فتوے دیا کرتے ہیں، اس پر عمل کرنا غلط ہے. ہم سے آپ پوچھو گے کہ میں فوٹو کھنچواتا ہوں، جائز ہے؟ تو میں کہوں گا ناجائز ہے. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے تو جائز ہے مگر اور لوگوں کے لیے ناجائز. یہ نہیں کہوں گا، سمجھے آپ؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں. وہابیوں سے دوستی کا عام رواج ہو گیا، سمجھ گئے؟ اور بہت سے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں. ایک نیا فرقہ مولائی پیدا ہوا. یا اللہ، یہ موالی کب سے پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ موالی لوگوں نے تو آفت مچا کر رکھی ہے، اللہ ان سے بچائے. تو یہ سب اس طرح کے. اور ایک بات اور بتا دوں، آپ لوگوں کو ذرا تکلیف تو ہوگی مگر میں بتاؤں گا. کچھ مقررین باضابطہ اپنے نذرانے موٹے موٹے طے کرتے ہیں اور لوگ بڑا اچھا بولتے ہیں یہ کہہ کر بلاتے ہیں، مگر وہ تجارت ہے. سمجھ گئے؟ اس زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. صرف آدمی تفریح کے طور پر تقریر سنتا ہے، واہ 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 واہ، ختم. اس کے بعد اس لیے اچھی طرح یاد رکھو کہ اس طرح پر آپ عمل نہ کرو. عالموں کو سمجھ بوجھ کر کے بلایا جائے، کیونکہ عالم اصلی عالم نقلی دونوں طرح کے پائے جا رہے ہیں. ہاں، جیسے سنی اصلی سنی نقلی. اب سنی نقلی میں یہ وہابی لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم سنی کہتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں سنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سرے سے حلقہ اسلامی ہی میں نہیں. اللہ ان سے بچا کر کے رکھے. تو اب آپ حضرات سے اتنی باتیں کرنے کے بعد میں اتنا ہی کہوں گا کہ جلسہ سرکار غوث پاک ہے تو غوث پاک کے ماننے والے بنو. غوث پاک کے دشمنوں سے کوئی تعلق نہ رکھو. غوث پاک نے فرمایا ہے کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کی
گفتار اور اس کا کردار رسول پاک کی گفتار و کردار کے مطابق. یہ بہجت الاطرار شریف میں ہے کرامت الولی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح پر میرے آقا سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اگر غوث پاک کو مانتے ہو تو آپ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو رکھو. ہم مرید کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی کہتے ہیں، عہد پیمان لیتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. یہ کیوں معاہدہ کراتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا؟ یہ صرف یہ اس لیے ہے کہ بد مذہب کی ایک ہوا لگی تو آدمی کے ایمان ڈواڈون ہونے لگتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ بد مذہبوں سے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے. آمین. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.